وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بعد میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے، میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، ابوا کی ریت کا مقام، 3 نفوس پر مشتمل قافلہ، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے اپنے بیٹے سے کہے وہ کیا تھے
کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں وذکر باق و ولدت طہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی، آنکھیں بند ہوئی تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے کس طرح ماں کی قبر کو کھودا ہوگا، اندر ماں کا جسے اتھر رکھا، اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے، 2 پھول ہوتے، میرے رسول اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے، پھر کتنے حوصلے سے ماں کی لحد کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کر دیکھتے نہ جانے دوبارہ یہاں آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں۔ پھر ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ کے آ گیا، لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کی عمر کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا۔ پھر شاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیا، لیکن اتنے طویل کٹھن حالات دیکھ لینے کے بعد آج جب میرے حضور نماز پڑھانے کے لیے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر محبوب کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم عاشقاں دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور فرمایا کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے، ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے، اور سچی بات ہے یار، ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اس کے پیچھے ہو لیے. وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا تو روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو کر نرم کرتا، اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے. پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی. جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے. بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے. جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے. اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا قصاب. تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کہ مجھے یہی دعا دیتی ہے، اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے. کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں، اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. یقین جانیے ہمیں اس حقیقت کا شاید ادراک نہیں ہو سکا ہے ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، کہ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر پوچھا کہ حضور ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ تو میرے حضور دو لفظی جواب دیا، حضور میں وہ تیری جنت وہ تیری جہنم ہوتے ہیں. فیصلہ میرا ہے، اختیار آپ کا ہے. ہم چاہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت کی راہوں پہ آ جائیں یا کسی اور طرف چل پڑے. ماں باپ اس قدر اہمیت کے حامل. میرے حضور علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر اپنے باپ کی اس طرح سے شکایت کی کہ حضور میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ میری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے. تو اس انداز میں اس نے اپنے باپ کا گلہ اور شکوہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھا. تو حضور فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو ماں باپ کو اہمیت یہاں تک فرما دیا. اللہ اکبر. میں جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے. ماں باپ کو اس قدر اہمیت دی گئی. یار کائنات کا قیمتی اثاثہ جنت ہے. جنت کے لیے ساری تگ و تاس ہے، ساری محبتیں، ساری کاوشیں، ساری محنتیں انسان کی اس لیے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے. ہم سب جنت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اپنے جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے بچھا کے رکھی ہے. ماں باپ کی بات کے اندر رب کی رضا ہے، اور ماں باپ جس کے راضی ہیں اس کو مبارک ہو، اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے. اور اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں اسے آج چلتی سانس کے سانس احساس کرتے ہو پہلی فرصت میں ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے. اور اگر ماں باپ ناراض ہیں اور ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں رک کر ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی غفلت ہے کہ رب رحمان ہم سے ناراض ہے اور ہم جو ہے پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں. ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر علماء نے اس بات کو لکھا ہے، کہا کہ ماں باپ سے معافی مانگنے میں کوئی آر اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اور اس میں جلدی کرنی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں نے اتنی جلدی چلے جانا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ باپ اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کاش کہ مجھے پتہ ہوتا. میں نے قبروں پہ بعد میں لوگوں کو روتے دیکھا، لیکن اس وقت کا رونا، اس وقت کا پچھتانا کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے. آج میں اور آپ ان کی چلتی سانس کے ساتھ، ان کی روح کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ ان کی قدر کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ہمیں یہ کہا گیا ان کو اف تک نہیں کہنا ہے. اونچے لہجے میں بات کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، سخت لہجے میں بات کرنا تو بڑے دور کی بات ہے. کہ جائے کہ ان کو کوئی غلط جملہ بول دے،
کہا اف تک بھی تم ان کو نہیں کہہ سکتے. اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر رب کی رضا کو رکھا گیا ہے. 3 کام علماء نے لکھے ہیں. میں چاہوں گا کہ آج کی اس نشست سے جو ہے وہ میں اور آپ ضرور اپنی جو ہے وہ توجہ ان 3 باتوں کی طرف رکھیں تاکہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے توشہ آخرت اکٹھا کر سکیں. پہلی بات علماء نے لکھی ہے کثرت کے ساتھ ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی, ماں باپ وفات پا جائیں تب بھی. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے میرے حضور فرماتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آ سکتی, اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے. اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم دلوائیں, چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائے. تو یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے. لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو آپ ایک کام کیجئے, کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیے. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے, اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا ربنا اغفر لی ولی والدیّ, کہ مالک مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. بہترین وظیفہ ہے. ایک تو رب کا حکم ہے, سینکڑوں مرتبہ اس کی تاکید ہے, نہ پڑھنے پر سخت وعید ہے. اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور تیسرا بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں کر لیتا. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات ماں باپ غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پر کوئی دیا بھی جلائے گا کہ نہیں جلائے گا. تو میں کہتا ہوں یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے, جس نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا, بس صبح و شام اولاد کے لیے نوٹ اکٹھے کرتا رہا. وہ سوچے واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی. وہ بڑا کرے گی تو سنگ مرمر سے قبر کو پکا کر دے گی, موٹے حروف میں نام لکھوا کے نیچے تاریخ وفات لکھوا دے گی. چلو 4 دن مدرسے سے بچے لا کر وہ مدرسے کے قبر پر بھی بٹھا دیں گے. تو یاد رکھنا جو قبر کے اوپر دیا جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے نہیں پہنچتی. یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے, لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے. جب بیٹے وضو کر کے مصلے بچھائیں گے اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا. اور یہ وہ چراغ ہے جو سجدوں سے روشن ہوتے ہیں. مجھے اور آپ کو اس کے اوپر رک کر آج سوچنا چاہیے. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا, بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ, بیٹے کو انجینئر بناؤ, دولت کمانا سکھاؤ, زندگی کے گر سکھاؤ, بالکل سکھاؤ, میں اس کی نفی نہیں کرتا. لیکن یہ ایسے نہ ہو جائے کہ صرف دنیا سیکھ کے چلا جائے. اور میں یہ کل کسی درس میں کہہ رہا تھا کہ دنیا تو ہم یہ کہتے ہیں چلو کہ دنیا کا بھی پتہ ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے, لیکن آپ اتنی ٹینشن اس کی نہ لیں. دنیا تو دنیا خود سکھا دیتی ہے کہ دنیا کا پتہ ہونا چاہیے. دنیا کی ٹینشن نہ لیجئے, دین کی ٹینشن لیجئے. کچھ دین بھی پتہ ہونا چاہیے. اور اگر دین پتہ ہی نہ ہوا اس کو بیچارے کو, وہ کیا کرے گا؟ تو مجھے اور آپ کو آج رک کر فیصلہ کرنا ہوگا. کتنا اچھا ہو کہ ہم سوچیں کہ ہمارا بیٹا کدھر جا رہا ہے, ہم سوچیں کہ ہماری بیٹی کی راہیں درست ہیں, کیا وہ دین کی راہوں کی طرف آ رہے ہیں. اگر تو آ رہے تو آپ کو مبارک ہو, چونکہ ترک دنیا بھی نہیں سکھائی گئی. مومن کو یہ مزاج دیا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مومن یہ چاہتا ہے مالک میری دنیا بھی بہتر ہو, میری آخرت بھی بہتر ہو, دونوں سنورے تو یہ اللہ کی کرم نوازی. لیکن اگر 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو پھر ہمیں اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد آخرت کا سوچنے والی ہو. تو اگر اس کے اوپر ہم غور کریں گے, تربیت کریں گے, آج سوچیں گے, یہ ہمارے کندھوں کی ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے, باپ کی بھی ذمہ داری. ذمہ داری رب نے کیا لگائی تھی کہ ہم نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے. وہ کسی
عالم سے کسی ماں نے پوچھا کہ حضرت میں بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتی ہوں لیکن بیٹے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ کہا کہ کوشش کرو. کہا جی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھتے نہیں. کہا اچھا پھر یہ بتاؤ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو اٹھا لو گی؟ کہا حضرت پھر تو نہیں بھی اٹھیں گے تو کھینچ کے ان کو باہر لے آؤں گے، آگ میں جلتا تو نہیں دیکھ سکتی. کہا کاش تمہیں پتہ لگ جائے یہ تو صرف دنیا کی آگ ہے، اگر مالک کی دہلیز پہ نہ جھکے تو کل کہیں جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیا جائے. آج سوچنا ہے نا ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں یہ اس کا فیوچر اچھا ہو جائے. کون سا فیوچر صاحب؟ 30 سال پڑھنے میں گزر کے آگے 40 45 50 60 سال کی زندگی. 15 یہ بھی کرونا کے حالات آئے، گھروں کے اندر مائیں بھی پریشان ہوگی، باپ بھی پریشان ہو گیا، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے. سوچنا چاہیے، میں نہیں نفی کرتا، ہر بندہ چھوڑتا تھا. اگر یہ دوسرا سپیل بھی آ گیا تو پھر ہم گزارا کیسے کریں گے؟ مستقبل خراب ہو رہا ہے. ضرور سوچئے، میں نہیں نفی کرتا، لیکن صحیح یہ تو 4-6 ماہ کا جھٹکا تھا. جب آخرت اور قیامت کا جھٹکا آئے گا اس کے بعد جو آخرت شروع ہوگی وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، نہ ختم ہونے والا مستقبل. میں سوچوں میں نے اپنی اولاد کو اس کے لیے کیا دیا، آپ سوچیں آپ نے اپنی اولاد کو کیا دیا. ہمارے اسلاف کی زندگیاں اس مشن پہ گزری ہیں کہ وہ ہر لمحہ یہ سوچتے تھے، اور اس میں ماں بھی ساتھ کھڑی ہوتی تھی، باپ بھی ساتھ کھڑا ہوتا تھا. اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلاؤ، ان کو نماز کی تلقین کرو، ان کو یہ بتاؤ بیٹا مجھے تیرے نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قبر میں تیرے سجدوں کی ضرورت پڑے گی. اور اگر تم نے لقمہ حلال دیا پھر بھی خیر ہے اولاد کی، اگر تم نے ان کو سجدہ نماز دیا تو وہ خیر کی راہ پہ ہیں. اور اگر یہ نہیں دیا، دنیا جہاں کی چیزیں دے دی پھر کچھ بھی نہیں دیا اس کو، ان کو یہ بتاؤ بیٹا 100% خالص کمانا ہے، حرام نہیں کمانا. ماں بیٹھ جائے بیٹے کو بٹائے کہ بیٹا ہم کچے لینٹر کے ساتھ زندگی گزار لیں گے، لیکن تیرے باپ نے 30 سال دکان کیا، لقمہ حرام کا گھر میں نہیں آیا. اگر لقمہ حرام کا نہیں آیا، یہ چھت کچی ضرور ہے لیکن رب کی رحمتوں کا سکون کا می اس کے اندر سے برستا ہے. تو ہم نے حلال اکٹھا کرنا ہے، ہم نے حرام شارٹ کٹ نہیں لینا. اور جو ہے وہ بہن بھائی کو بتائے کہ ہمارے گھر میں 100% حلال آنا چاہیے، ہم تھوڑے میں گزارا کر لیں گے، ہم رینٹ کے مکان پہ رہ لیں گے، ہم پتر 4 مرلے میں گزارا کر لیں گے، ہمیں کنال کا بنگلہ نہیں چاہیے. لیکن یاد رکھنا حلال کمائے گا تو کل حساب ہمیں بھی دینا پڑے گا. اور جو بہن یا جو بیٹی یا جو ماں بچے کو یہ کہہ کے بیچتی ہے، جو بیوی شوہر کو کہہ کے بیچتی ہے کہ اتنے میں گزارا نہیں ہوتا، تو شوہر اگر باہر بیٹھ کے دفتر میں رشوت پکڑتا ہے اور وہ اپنے گھر کی ضروریات کو کلوز نہیں کرتی بلکہ بڑھاتی چلی جاتی ہے کہ ہر شادی پہ بھی 3 جوڑے ہونے چاہیے، ہر عید پہ بھی 5 جوڑے ہونے چاہیے، اور اس کے بغیر ہمارا معاشرے میں سٹیٹس نیچے آ جاتا ہے، تو جو اس گناہ کبیرہ میں ملوث ہوگا وہ کل سوچے، اس سے پوچھا جائے گا نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. تو ماں تھی، تو گھر کا باپ تھا، تو سربراہ تھا، تجھے میٹنگ بٹھانی چاہیے تھی، پتر یہ تنہا اسی میں گزارا کرنا ہے. ہم ہر شادی پہ ہزاروں روپے جمع نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے اسی میں حلال میں گزارا کرنا ہے. اور جب اس میں گزارا کرنے کا ارادہ بن جائے گا پھر اللہ راہیں آسان کر دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے مجھے رب مل جائے. اللہ اکبر، کوشش کرنی ہے. یہ نہیں کہا کہ جو طے کر کے بس چل پڑے منزل پہ پہنچے گا تو اس کو رب ملے گا، یہ نہیں کہا. کتنا خوبصورت لہجہ قرآن کا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، جو کوشش کر رہا ہے، فینا ہماری طرف آنے کی. اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک رستہ نہیں ہم اس کے لیے راہیں کھول دیں گے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. ہم مانگے تو صحیح، وہ اپنا قرب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں اس کی تڑپ ہی نہیں، ہمیں اس کی لو ہی نہیں رہی، ہمیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، ہمیں چاہت ہی نہیں محسوس ہوتی. تو وہ تو پہلے ہی اللہ الصمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے. میری یہ ضرورت تھی، یہ میری ضرورت تھی، یہ آپ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ پیار کریں اور ہم اس کے لیے تڑپیں، ہم اس کو تلاش کریں. کبھی قرآن کی راہوں میں تلاش کریں، کبھی رسول کی راہوں پہ تلاش کریں. وہ ملتا ہے لیکن ملتا اس کو ہے جاہدو،
جو کوشش کرنے والا ہے، جو چلنے والا ہے، تو یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں بتایا جائے اپنی اولاد کو۔ اور اگر آپ نے اولاد کو صالحیت کا نور دے دیا، بیٹا بہت لاکھوں نہ بھی کما سکا، پاکیزہ زندگی گزار کے لے آیا، اللہ اکبر، تو کل محشر کے میدان میں وہ بیٹا ماں باپ کے لیے آخرت کا ثمر بار ہوگا، اور آخرت میں جنت کی راہیں اس کو عطا کی جائیں گی، تو وہ کامیاب بیٹا ہوگا، وہ ماں باپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کو سجدہ نصیب نہیں، پاک رزق حلال کا نصیب نہیں ہے، اس کو رک کر سوچنا چاہیے، وہ اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس لقمہ حلال بھی میسر نہیں، اور اس کو جو ہے وہ سجدہ دہلیز ربوبیت بھی میسر نہیں ہے۔ تو ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے، ماں بھی اس پہ سوچے، باپ بھی اس پہ سوچے، اور بہنیں مصلے بچھائیں گھروں میں۔ ہمارے اسلاف کا یہی طرز زندگی تھا، کوشش کی جائے، محنت کی جائے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں، بندوں سے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ بندوں سے نا امید ہو جاتا ہے، لیکن یار اس کی کرم نوازیوں کا می کب برس جائے کس کو کیا پتا ہے، کب کسی کے دل میں وہ اتار دے۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا، ہمیں کوشش کرتے رہنا، اللہ اکبر۔ اور جب ہم کوشش کریں گے، اللہ اس کوشش کے اندر جو ہے وہ نتیجہ ڈال دے گا۔ کوئی ایک جملہ کسی کے اندر اتر جائے، کوئی ایک لفظ کسی کو سمجھ آ جائے، تو اس کی راہیں بدل جاتی ہیں۔ ہم کوشش کریں، ہم محنت کریں، ماں بچوں پہ محنت کرے، باپ جو ہے وہ بیٹیوں کو بیٹھ کر سمجھائے کہ بیٹا تمہارے حیا اور پردے کا پہرا رہنا چاہیے، اور تمہیں کبھی بھی جو ہے وہ بے پردگی کی طرف نہیں بننا ہے۔ جب ہم اس پر کوشش کریں گے، محنت کریں گے، قرآن سے جوڑیں گے اولاد کو۔ ہمارے اسلاف کا یہی طرز زندگی تھا، انگلی پکڑ کر جو ہے وہ اپنی اولادوں کو مسلوں کا راہی بنایا۔ بابا فرید کی کہانی کون بھول سکتا ہے یار؟ جب نماز کے دن قریب آگے تو ماں نے کتنے خوبصورت انداز سے کہا، بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے نا، رب اس کو پھر شکر کی پڑیا بھی دیتا ہے۔ چونکہ بیٹے کو شکر پسند تھی اور ماں کو نماز پسند تھی، بیٹے کو شکر پسند تھی اور ماں کو نماز پسند تھی، ماں نے شکر اور نماز کو جوڑ دیا۔ بیٹے کو شکر آج بھی پسند ہے، کاش کہ ماں کو نماز پسند ہو جائے، لیکن ماں کو یہ پسند ہے کہ اس کے فزکس میں بھی پورے نمبر آئیں، اس کے کیمسٹری میں بھی آئیں، اس کے ریاضی میں بھی پورے نمبر آئیں، تو ماں پھر شکر کے ساتھ آج ریاضی جوڑتی تو پتر کو ریاضی آتی ہے نا، ماں شکر کے ساتھ فزکس جوڑتی ہے تو بیٹا لا کے دکھاتا، ماں دیکھو 10 میں سے 10 نمبر آئے ہیں، ماں کہتی ہے تو یہ کر کے دکھائے گا، میں تجھے فلاں چیز منگوا کے دوں گی، تجھے فلاں چیز منگوا کے دوں گی، میں تجھے موبائل بھی گیم کھیلنے کے لیے دوں گی۔ ماں اسکول کے ٹیسٹ کے ساتھ وہ شکر اور وہ چاکلیٹ جوڑتی ہے تو نتیجہ آ جاتا ہے۔ بیٹے کو تو آج بھی شکر کا لالچ ہے، کاش کہ ماں کو بھی آج نماز سے لالچ بن جائے، ماں کے سینے میں نماز کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر نتیجہ آ سکتا ہے۔ کہا بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے رب اس کو خود شکر عطا کرتا ہے۔ بیٹے نے وضو کرنے کے لیے جانا تو ماں نے چپکے سے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دی، بیٹا جیسے نماز سے فارغ ہوتا دیکھتا تو شکر کی پڑیا مل جاتی، بیٹا خوش تھا کہ مجھے بغیر مانگے اب شکر مل جاتی ہے، اور ماں خوش تھی کہ مالک تیرا شکر ہے، کسی بہانے سے پتر وقت سے پہلے نمازی بن گیا۔ ایک دن ماں کسی کام سے باہر نکلی تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی، دل دھڑکتا رہا کہ مالک پتہ نہیں آج کیا بنے گا، آج تو میں نے شکر نہیں رکھی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو اگر آج شکر نہ ملی تو میرے فرید کا دل ٹوٹ نہ جائے اور کہیں وہ نماز سے دور نہ ہو جائے۔ ماں دعائیں مانگتی رہی، مالک میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں وقت سے پہلے اپنے بیٹے کو تیری دہلیز کا نمازی بنانا چاہتے تھا۔ ماں دعائیں کرتی رہی، مالک میرے آج لاج رکھ لینا۔ جیسے گھر واپس پلٹی تو آتے پہلا سوال کیا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی؟ تو کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی تھی، لیکن جب لیکن کہا تو دل دھڑکنے لگا کہ بیٹا کہے گا ماں لیکن آج تو شکر نہیں ملی تھی چونکہ آج رکھی جو نہیں تھی۔ تو کہا بیٹا لیکن، کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ ماں آج شکر بھی کسی اور طرح کی تھی، ماں آج نماز کا سجدہ بھی کسی اور طرح کا تھا۔ کل کی ماں نے کل کی ماں نے
ایک شکر کے لالچ میں زمانے کو پتر فرید الدین گنجے شکر نہیں بنا کے دکھا دیا. آج کی ماں بھی کوشش کرے تو امید رکھے آج بھی فرید کا رب عطا کرتا ہے. آج بھی فرید کا رب بچوں کے دلوں میں خوف خدا خود ڈال دیتا ہے. آج بھی فرید کا رب راہوں پہ محبتیں بانٹ دیتا ہے. کوئی آئے تو صحیح, کوشش تو کی جائے یار. امید کا چراغ جلا کے رکھو, امید کا چراغ نہ بجھنے دو, اور ہم سے کوشش اور امید کا ہی صلہ دیا جائے گا. ہم کوشش کرتے رہیں, ہم محنت کرتے رہیں. میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے بیٹا دوستی یہ نہیں کہ تم دوست کا بازو پکڑ کر کبھی پاگلوں کی طرح پارکوں میں گھومتے ہو, کبھی کالجوں کے چکر لگاتے ہو. حقیقت میں دوستی تو یہ ہے میرا دوست اور وہ جہنم میں چلا جائے. نہیں ایسے نہیں کبھی ہوگا. میں جس کا ہاتھ پکڑوں گا اس کو رب اور رسول کی راہوں پہ لے کر آؤں گا. یہ تڑپ جگاؤ جوانوں, یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی. ہمیں کہا گیا تھا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. اللہ اکبر یار, دیکھو تو صحیح, مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو. اس منصب کی وجہ سے تم کے بہترین بنے ہو. تو میں اور آپ اس پہ محنت کریں, کوشش کریں, انگلی پکڑ کر اپنے آپ کو سب سے پہلے, پھر اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو تلقین کرو, اور محبت کے لہجے میں. کسی کی تحقیر نہ کرو. اگر ابھی تک کوئی دہلیز مالک پہ نہیں پہنچا تو جب تک اس کی سانس نہ ٹوٹے اس کے لیے خیر کی راہ کے مسافر رہو, اس کے لیے دعا کرتے رہو, اس کے لیے امید کا چراغ جلائے رکھو. اللہ ہو, یہ تڑپ میرے اور آپ کے سینے میں ہمیشہ رہنی چاہیے. میرے حضور تشریف فرما تھے, ایک یہودی کا جنازہ اٹھا اور وہ کافر شخص تھا. جب آنسو حضور علیہ السلام نے جنازہ دیکھا, حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے کہا حضور کافر ہے, کہا اسی لیے تو آنسو آئے ہیں, کاش کہ یہ بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیتا. یہ تڑپ آخری لمحے تک ہمارے دل میں رہنی چاہیے. خود نمازی بن کے دوسروں سے نفرت کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں. اگر تمہیں رب نے سجدہ دیا ہے, کوشش کرو میرا دوست وہ بھی نماز کی طرف آئے گا, میری بہن بھی نمازی بنے گی, میرا بھائی بھی نمازی بنے گا, میرا بیٹا بھی نمازی بنے گا, میری اولاد بھی نمازی بنے گی. اس پہ ہم توجہ کریں گے. ہمارا کام ہے یار کوشش کرنا, ہمارا کام ہے اذان دینا, ہمارا کام ہے کہتے رہنا, اور محبت کے لہجے میں, تنہائی میں کہو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو تم نے مجمع میں محفل میں نصیحت کی اس کو تم نے بگاڑ دیا, جس کو تم نے تنہائی میں نصیحت کی اس کو تم نے سنوار دیا. نصیحت تنہائی میں رہے, خلوت میں کسی کے پاس چلے جاؤ, بھائی کے پاس چلے جاؤ, بیٹے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, کبھی ماں کے پاؤں پکڑ لو, تنہائی میں کہو ماں میں تیرے ہر بات مانتا ہوں, لیکن ماں ایک سجدہ نماز کا میں تیرے سے مانگتا ہوں. یہ جب ہم سوچیں گے, کریں گے, ماں بیٹے سے کہے, بھائی بہن سے کہے, بہن بھائی سے کہے, کتنا خوبصورت. میں کہتا ہوں آج گھر میں جا کے ہم میٹنگ بٹھا لیں. ہم نے کوئی پلاٹ لینا ہو, شادی بیاہ کی تقاریب آ جائے, کسی کے ہاں شادی آ جائے, تو ہم سب بیٹھتے ہیں نا یار یہ مسئلہ ہے, اس کے لیے ہمیں سب نے بیٹھنا ہے, ہر کوئی رائے دے, کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے اس کو مینج کر لیں. یار ہم ہر موقع پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہر موضوع پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمیں کوئی اچھا نہیں بھی لگتا تو ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, مسئلہ حل کرنا ہے, اس کو بھی بٹھا لو آج. یار اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر میں صبح کے وقت کوئی بھی نہیں اٹھتا ہے. جس وقت کے حشرات الارض اپنی بلوں سے منہ نکال کے اپنے رب کی تسبیح بول رہے ہوتے ہیں, جس وقت گھر کے صحن میں اگے ہوئے درخت پہ چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں, اور حضرت انسان لمبی تان کے سویا ہے. 1 گھنٹے کے بعد کوئی اسکول جا رہا ہے, کوئی کالج جا رہا ہے, کوئی نوکری پہ جا رہا ہے, پورا شہر جاگ گیا ہے. کہتے جی نیند نہیں پوری ہوتی, 10 گھنٹے کی رات ہے آج تو, 6:30 پونے 7 تک فجر کا ٹائم ہے, 7:30 بھی تو اٹھنا ہے, کیوں نہ ہم 6:30 اٹھ کے مسجد میں پہنچ جائیں. ہم جو ہے وہ کوشش کریں, ہم آج محنت کریں, ماں محنت کرے, باپ محنت کرے, ہر شخص اس ذمہ داری کو قبول کرے, اور 5 گانا نماز کو شعار زندگی بنا لیجئے. اور یہ وہ تحفہ ہے جو ہم اپنی اولادوں کو دے سکتے ہیں. ہم نصیحت کرتے ہیں نا بیٹا میرے مرنے کے بعد کل اچھے کروانا, چہلم اچھا کرنا, کوئی برادری کا بندہ بھوکا نہ جائے. برکت کی بات ہے کھانا کھلانا, میں اس کی نفی نہیں کرتا, لیکن میں کہتا ہوں یار جتنی ہم ٹینشن کھانا کھلانے کی لے رہے ہیں, کاش ہم اس سے ایسے تو آدھی بھی لے لیں تو بڑی بات ہے, لیکن میں آدھی نہیں تقاضا کرتا, کاش سے اس سے 2 گنا ٹینشن ہم اس بات کے لیں
کہ ہمارے بچے بے نمازی نہیں رہیں گے۔ ہم کوشش کریں، محنت کریں، توجہ دیں۔ جب ہماری زبان بہن کو کہہ رہی ہو، جب ہمارا جو ہے وہ لہجہ بھائی سے مخاطب ہو، جب ہم باپ اور بیٹی سے بات کر رہے ہوں کہ ہماری بہنیں نمازی بن جائیں، ہمارے بھائی مصلے بچھا لیں، تو ہماری زبان صرف ان سے بات کر رہی ہو، دل ہمارا مالک کی دہلیز سے خیرات ہدایت مانگ رہا ہو کہ مالک ان کے دلوں میں اتار دے، میری بات میں اثر کی شرینی ڈال دے۔ ہم کوشش کریں، ہم محنت کریں اور محبت کے ساتھ مصلے بچھانے کا مزاج دیں۔ اگر آپ کی اولاد نمازی ہے تو آپ کو مبارک ہو۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کی ساری اولاد، مبارک ہو اس شخص کو جس کی اولاد نمازی ہے، اس کی قبر میں تو یار اصال ثواب کا رش لگا ہوگا۔ کبھی فرشتے کہیں گے بھی تیرے بیٹے نے فجر کا مصلی بچھایا تھا، یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے۔ آج تیری بیٹی تہجد کے وقت محمد پہ درود پڑھ رہی تھی، یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس پر میں اور آپ محنت کریں۔ دوسری بات علماء نے لکھی، ماں باپ فوت ہو جائیں، ایک تو نماز پنجگانہ، دوسرا ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گیا ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ اور تیسری بات لکھی ہے علماء نے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو دو نیکی کے کام وہ دنیا پہ کرتے تھے، اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، کسی مدرسے، کسی ہاسپٹل کو فنڈ دیتے تھے، تو وہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ نیکی در نیکی کرتے چلے جانا چاہیے۔ صاحبو، یہ وہ کام ہیں جن سے ماں باپ کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ باصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے۔ جن کے ناراض سے ان سے کہنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر ہم ان کو راضی کر لیں، کل کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ ایک بار فاتحہ شریف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے سالِ ثواب شریف